اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 20 اور وہ خواب ہم نے سنا تھا کہ دجال اپنی اجتماعی زندگی میں ایک بہت ہی پرہیزگار آدمی کی طرح رہتا ہے اور وہ نیک کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہت ہی اچھا پرہیزگار اور مذہبی آدمی بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ایک سمجھدار مسلمان بننے کا دکھاوا بھی کرتا ہے، لیکن اس کے دوسرے موڑ میں وہ اصل میں ایک قاتل کی طرح ہے جو مذہبی لوگوں اور اسلامی لوگوں اور ان لوگوں جو اللہ کے راستے پر ہیں بیکار میں مار دیتا ہے، اور وہ دو چہروں اور دو طریقوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ اب آگے محمد قاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے یاجوج اور ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوابوں میں کئی بار دیکھا ہے، اور یہ خواب یاجوج ماجوج کے بارے میں جو آپ کو سمری کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ یاجوج اور ماجوج دو رنگوں کے ہیں جو کالا اور سفید ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں اور صرف رنگ میں فرق ہے۔ یاجوج اور ماجوج بڑے گوریلا کی طرح ہیں۔ میں نے یاجوج اور ماجوج جیسا چہرہ تصویروں یا فلموں میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو وہ کبھی رکتے نہیں، اور ان کے اندر انسانوں کے لیے ایک خاص طرح کا غصہ ہے۔ انسانوں کی وجہ سے وہ صدیوں سے قید میں تھے اور وہ انسانوں سے اس کی انتقام لیتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج زمین کے ایک بہت بڑے گڈھے میں رہتے ہیں، اور گڈھے تک جانے کا راستہ ایک بہت بڑے گفا سے ہے، اور اندر ایک لمبا راستہ ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے۔ یہ گفا سے چھوٹا ہے، لیکن یاجوج اور ماجوج بآسانی سے اس راستے سے گفا سے اندر اور باہر آ جاتے ہیں۔ گڈھے کے چھت کے ایک دم اونچا ہے، اور یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ نہیں سکتے، اور چھت پر چھوٹے چھوٹے گڈھے ہیں جہاں سے انہیں روشنی اور ہوا ملتی ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج گڈھے میں ہوتے ہیں تو انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ گفا میں یا گفا کے راستے میں کیا ہو رہا ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج باہر نکلتے ہیں تو وہ فتنہ پھیلاتے ہیں، اور فتنہ پھیلانے کے بعد وہ گڈھے میں واپس چلے جاتے ہیں، اور وہ 4 سے 6 مہینے تک وہاں رہتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے۔ اور یہ وقت ہے جب ذوالقرنین گفا کے داخل پر ایک دیوار بناتا ہے۔ ذوالقرنین پہلے گفا کے اندر کا راستہ بند کرتا ہے، اور جب اندر کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو یاجوج اور ماجوج قید ہو جاتے ہیں اور وہ دیوار کو توڑ نہیں سکتے۔ جب یاجوج اور ماجوج باہر نکلتے ہیں تو صرف کچھ ہفتوں پہلے مسلمان دجال کے ساتھ سب سے بری جنگ لڑتے ہیں، اور جب یاجوج اور ماجوج باہر نکلتے ہیں تو انسان کے پاس یاجوج اور ماجوج سے لڑنے کے لیے کوئی بھی بھاری ہتھیار نہیں ہوتا۔ ایک خواب میں ایک ضدی کافر سے لڑنے جاتا ہوں، اور جانے سے پہلے میں اپنے پریوار اور کچھ اور لوگوں کو ایک ایڈوانس قسم کی ٹرین میں بٹھاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ یہاں انتظار کرو، جب میں واپس آؤں گا تو ہم اس جگہ سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے جائیں گے۔ جب میں اللہ کی مدد سے اس ضدی کافر کو مارا تو میں نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ قاسم، یاجوج اور ماجوج باہر نکل گئے ہیں، جلدی اپنے گھر آ جاؤ۔ میں جلدی اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم سب احتیاط سے بیٹھ جاؤ، اور یاجوج اور ماجوج باہر نکل آئے ہیں اور وہ ہماری ٹرین پر حملہ کر سکتے ہیں۔ میں ٹرین کو چلا دیتا ہوں اور ٹرین کے اوپر چڑھ جاتا ہوں تاکہ اگر یاجوج اور ماجوج حملہ کرے تو میں اللہ کی نور سے انہیں مار دوں گا۔ اللہ کی نور میری انگلی پر آ جاتی ہے، اور راستے میں 4 یا 5 سفید رنگ کے یاجوج اور ماجوج ہماری ٹرین پر حملہ کرتے ہیں، اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ وہ ایک دستاناک چیخ اور بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں، لیکن جب میں ان پر اللہ کی نور پھینکتا ہوں تو وہ ہوا میں ہی مر جاتے ہیں۔ بعد میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج تیز دوڑتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے چھلانگ لگانے کے بعد پھر ایک بڑا چھلانگ لگاتے ہیں اور وہ بہت اونچا آسمان میں جاتے ہیں، اور پھر وہ نیچے اترتے ہوئے حملہ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی اپنی ڈیفنس نہیں کر سکے۔ یاجوج اور ماجوج کو مارنے کا سب سے اچھا طریقہ جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ہوا میں ہی مارنا ہے، کیونکہ ان کی موومنٹ سپیڈ بہت تیز ہے اور ان کا جسم بہت مضبوط ہے۔
اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بھی بہت زیادہ طاقت ہے۔ راستے میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اور میں وہاں رک گیا تاکہ انہیں ٹرین میں بٹھا سکوں، اور میرے ساتھ والے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ رکنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ شاید میں کچھ اور لوگوں کو بچا سکتا ہوں۔ اور جیسے ہی میں نے ٹرین روکا، کالے رنگ کے یاجوج اور ماجوج نے حملہ کر دیا، اور رات ہونے کی وجہ سے میں انہیں صاف نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے نور سے ان سب کو مار دیا، اور میرے ساتھ والے لوگ اللہ کی رحمت سے بچ گئے اور ٹرین کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ مارے گئے جن کے لیے میں نے روکا تھا۔ میرے ساتھ لوگوں نے کہا کہ قاسم، تم کچھ لوگ کو بچاتے ہوئے ہمیں مروا دو گے، اور میں نے کہا کہ تم صحیح ہو، ہمیں رسک لینا نہیں چاہیے۔ پھر ہم کسی جگہ نہیں رکے، اور اللہ کی رحمت سے ہم فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اترے صرف کچھ پل پہلے جب ہم ان کے پاس پہنچے۔ پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ میں نے اپنے خوابوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ یاجوج اور ماجوج کیا کھاتے ہیں، اور وہ گفا میں اتنے سالوں تک زندہ کیسے رہتے تھے، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کون ان سب کو مارتا ہے، لیکن دیکھا یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں اور صرف کچھ لوگ بچتے ہیں۔ یہیں پر پارٹ 21 اور یہ خواب بھی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 22 میں ہم 2 خواب سنیں گے، ایک قیامت سے پہلے کے واقعات اور اس کی بڑی نشانیاں، اور دوسری اللہ کی مدد اور ساتھ قیامت سے ایک دن پہلے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔